السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار بہت ہی بہادر اور اچھے اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں ہم روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لینے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، آپ نے اپنا سبق پڑھ لیا ہے، اسکول کا کام کر لیا ہے، کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے تو آپ نے کام کر لیا ہے، اور جہاں بیٹھ کے آپ کہانی سن رہے ہیں وہ کمرہ بھی آپ نے اچھی طرح صاف ستھرا کر لیا ہے۔ اب مزہ آئے گا کہانی سننے کا۔ آج ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں جو ہے قرآن کی دوسری کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے نافرمانی کی سزا۔ بھلا یہ نافرمانی کس نے کی تھی؟ نافرمانی کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ یعنی کہ بات نہ ماننا، اور سب سے بری بات کس کی بات نہ ماننا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور فرعون نے ان کی بات نہیں مانی تو حضرت موسیٰ اپنی قوم، جن کا نام بنی اسرائیل تھا، اس کو لے کر مصر سے نکل گئے، اور جب فرعون ان کے پیچھے پیچھے آیا تو حضرت موسیٰ کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ انہوں نے دریا پہ ماری اور دریا کے 2 حصے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی اس دریا کے درمیان میں سے گزر گئے، اور جب فرعون گزرنے لگا تو وہ واپس مل گیا، اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت وہاں پہ غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ کم نہیں تھے، کوئی 5-6 لاکھ لوگ تھے۔ اتنے زیادہ لوگ، اور اتنے زیادہ لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو انہیں کھانا پینا بھی چاہیے ہوتا ہے، انہیں پہننا اوڑھنا بھی چاہیے ہوتا ہے، انہیں اور بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کریں۔ اس وقت ایک قوم ہوتی تھی، ان کا نام ہوتا تھا عمالقہ۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ رہتے تھے ملک شام میں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کریں، ملک شام کو آزاد کروائیں۔ اب چونکہ عمالقہ بہت ہی ظالم اور جنگ کے ماہر لوگ تھے تو بنی اسرائیلیوں کو تو بڑا ڈر لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہیے کہ اللہ نے جو آپ پر احسانات کیے ہیں، آپ لوگوں کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، آپ کو فرعون سے آزاد کروایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور ملک شام میں فلسطین میں داخل ہو جائیں۔ اللہ اگر آپ وہاں پہ داخل ہو گئے تو اللہ وہاں پہ آپ کو حکومت دے گا اور آپ بہت خوش رہیں گے۔ مگر بنی اسرائیل انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ، اس ملک میں تو وہ عمالقہ رہتے ہیں، اتنے زبردست طاقتور لوگ، جب تک وہ آئیں ہم نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے تو آپ جائیے، آپ اور اللہ تعالیٰ ان سے لڑ لیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ان کی نافرمانی بالکل پسند آئی۔ اب انہیں یہ سزا ملی کہ 40 سال تک وہ اسی جگہ بھٹکتے رہے صحرا میں۔ وہ جب باہر نکلنے کی کوشش کرتے، گھوم پھر کے پھر اسی جگہ آ جاتے۔ یہ لوگ سارا سامان اٹھاتے، سارا دن چلتے، رات میں کسی جگہ ٹھہرتے، جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیہ کہتے ہیں۔ تیہ کا مطلب ہے جہاں پہ گم ہو جائیں۔ اب ہوا یہ کہ وہ جب بھوک، پیاس اور دھوپ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر رحم کرے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ کی دعا سن لی اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ کر دیا۔ ایک سفید پتلا سا بادل ہمیشہ دن میں ان کے اوپر سایہ کرتا رہتا تھا، اور جب اندھیری رات ہوتی تو میدان کے بیچ میں ایک روشنی کا ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ بادل اور روشنی کے علاوہ ان لوگوں کو پیاس بھی تو لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ ایک پتھر ہے کوہ طور کا، اس کے اوپر آپ اپنی لاٹھی ماریے۔ حضرت موسیٰ نے جب اس پہ لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، صاف ستھرے میٹھے پانی کے، چونکہ وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا۔ من اور سلوہ بھلا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ من کوئی شبنم جیسی چیز تھی یا کوئی شہد جیسی چیز تھی، سفید رنگ کا۔ وہ صبح درختوں پہ اترتا تھا اور وہ لوگ اس کو اپنے پاس جمع کر لیتے تھے۔ اور سلوہ ایک بٹیر جیسی ایک چھوٹی سی چڑیا جیسی چیز تھی جو ایسے ہوتی تھی جیسے پکی ہوئی، انہیں پکانا بھی نہیں پڑتا تھا اس کو، اور وہ لوگ صبح ہی جب چیزیں اترتی تھیں وہ لوگ اپنے سارے دن میں جن چاہیے ہوتی تھی وہ اکٹھی کر کے رکھ لیتے تھے، اور اگر کسی کو 3 سلوہ چاہیے ہوتے اور وہ 3 کی بجائے 4 اکٹھے کر لیتا تو ایک سلوہ اس کا خراب ہو جاتا۔ جتنا ان کو کھانا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کہتے تھے اتنا ہی رکھو، اگر زیادہ رکھا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اور من ایسی مزیدار چیز تھی، اگر اس کو کھاتے تھے تو کھانے میں مزہ آتا تھا، اور اس کو پانی میں ملا کے پیتے تھے تو ٹھنڈا ٹھنڈا مزیدار شربت بنتا تھا۔ ان لوگوں کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمت دی کہ بنی اسرائیل کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، ورنہ وہ کہاں سے کاٹتے؟ اتنے زیادہ لوگ، ان کے پاس تو کوئی اوزار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی قینچیاں نہیں تھیں، ان کے پاس کوئی چھریاں نہیں تھیں، وہ کیسے ہی کام کرتے؟ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، اور پھر ان کے کپڑے بھی پھٹتے بھی نہیں تھے اور میلے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور ایک اور بات کہ اب اگر کوئی بچے جو تھے وہ تو بڑے ہو جاتے تھے تو ان کے کپڑے بھی ان کے ساتھ بڑے ہو جاتے تھے۔ ہمارے کپڑے تو ہمیں چھوٹے ہو جاتے ہیں نا جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اور کپڑے چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ ان بچوں کے کپڑے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے تھے ویسے ویسے ان کے کپڑے بڑے ہوتے چلے جاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب بنو اسرائیل کو اتنی زیادہ چیزیں ملیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم سے تو روزانہ ایک طرح کا کھانا نہیں کھایا جاتا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین میں کھیرا، سبزی، گندم، دال، پیاز پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے تو آسمان سے کھانا اترتا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں روزانہ دیتے ہیں، اور تم اس اتنی اچھے درجے کی، اتنی اچھی کوالٹی کی چیز کو چھوڑ کر عام چیزوں کو کیوں لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تھک گئے ہیں، ہم روز ایک کھانا نہیں کھا سکتے۔ حالانکہ وہ تو دنیا کا، بلکہ دنیا کا تو کھانا تھا ہی نہیں، جنت کا کھانا تھا، سب سے اچھا کھانا، جس سے اچھا کھانا کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن بنو اسرائیل جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، وہ بس مانگتے رہتے تھے، ان کا دل ہی نہیں بھرتا تھا کسی چیز سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسی چیزوں کی خواہش ہے تو جاؤ کسی شہر کو فتح کرو اور اس میں اتر پڑو، اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے تم جا کے فلسطین میں اپنے لیے جگہ بناؤ اور عمالقہ سے لڑو۔ مگر بنی اسرائیل بہت ہی عجیب لوگ تھے، وہ پیغمبروں کی بات بھی نہیں مانتے تھے اور خدا کی آیتوں سے تو انکار ہی کر دیتے تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، من و سلوہ بھی اترنا بند ہو گیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور دوسروں کے محتاج ہو گئے۔ اور پھر اس دن سے لے کے آج تک بنو اسرائیل کے لوگ، جنہیں اب ہم یہودی کہتے ہیں،
ان کے پاس کبھی بھی کوئی زمین نہیں ہوئی. کبھی وہ اس سے زمین چھینتے ہیں، کبھی اس سے زمین چھینتے ہیں. ان کو کوئی زمین ملتی ہی نہیں ہے جہاں وہ رہ سکے. اور ایسا کیوں ہوا تھا جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے. جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں دی تھیں ان کو تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا، وہ نہیں کرتے تھے. آج کی کہانی یہیں تک. بنی اسرائیل کی اور کہانیاں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں سنیں گے. کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ. سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.